والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے مصنفین پوری زندگی لکھتے رہے تو مکمل نہیں ہو سکتا۔ خطیب، مقرر، واعظ، مبلغ، اساتذہ، مدرسین، مداح، نعت خوان پوری زندگی بیان کرتے رہیں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دریا کو کوزے میں بند کرنا یعنی مختصراً کوئی بات کرنا جس میں ساری تفصیل کی طرف اشارہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ قل، ارشاد فرما دو پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، فاتبعونی، پس تم تابعداری کرتے رہو میری، اتباع سنت، میرا طریقہ، اسوہ حسنہ۔
نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اتباع سنت کا، اسوہ حسنہ کا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کا۔ اور اللہ جب اپنا محبوب کسی کو بناتے ہیں نا تو یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ہمارا مسئلہ ہے، ایسی مشکل ہے کہ اگر آخرت کی سمجھ ہو تو پوری زندگی آدمی اس کی فکر میں گزار دیتا ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے اس عشرے میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفرانک غفرانک غفرانک، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ جو لفظ ہے استغفار استغفار استغفار، یہ تو نام ہے استغفر اللہ وغیرہ کا۔ استغفار استغفار سے استغفار نہیں ہوتا، یہ نام ہے، وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک تضمین کی ہے، اس کا پہلا حصہ میں بیان کروں گا، ہمارے موضوع کے متعلق ہے انشاءاللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی طرف سے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ دیکھا نا، موضوع ہمارا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز، 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، پھر صدیق اکبر کھڑے ہوئی ہے، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جبرائیل امین آ گئے کہ مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، خبر آ گئی کہ مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ میں پہلی صرف بیان کروں گا، آگے ٹائم نہیں، اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، وہ کبھی انشاءاللہ کریں گے، اور پہلے بھی کئی دفعہ میں بیان کر چکا۔ دیکھو اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کتنی پسند آئی۔ محبوب کی پسند بھی پسند ہوتی ہے، اگر کسی سے محبت ہے، اس کی کوئی پسند چیز ہے اور وہ شرعی طور پہ جائز ہے تو آدمی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں فرمائی، صدیق اکبر کھڑے، صحابہ کرام کھڑے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا، کتنا یہ لمبا موضوع ہے، ایک دفعہ امام ابو حنیفہ نے بھی 3 اپنی چیزیں بیان کی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اپنی 3 کی چیزیں بیان کی۔ تو یہ اگر کوئی آج حضور علیہ السلام کا سچا غلام اسی محبت میں آ کہتا ہے مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں، تو کوئی اس پہ حرج نہیں۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے پہلی چیز فرمائی کہ الطیب، مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔
خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی اتنی محبت تھی خوشبو کے ساتھ، اس محبت کی بنیاد پہ اللہ نے آپ کے پسینے میں وہ خوشبو رکھی، کوئی خوشبو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح روایات میں ملتا ہے آپ کا پسینہ اتنی خوشبو تھی کہ لوگ پہچان جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ آپ کا سینہ، آپ کا پسینہ، آپ کا مدینہ، ان سب کو اللہ نے معطر بنایا، سبحان اللہ۔ اور جس گلی سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم گزر جاتے تو صحابہ کرام کے لیے ایک نشانی تھی، وہ یہی تھی کہ اس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ یہ صحیح حدیثوں میں اور روایات میں ملتا ہے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے طیب، خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ پورے جہان کی چیزوں میں سے پہلا خوشبو کا ذکر کیا۔ اب اگر ایک آدمی اس لحاظ سے عطر کو پسند کرے، خوشبو کو پسند کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، تو وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور سنت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری ایک سنت کو پسند کرے اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور من احبنی، جو میرے ساتھ محبت رکھے فہو معی فی الجنہ، اس کے جنت میں درجات بلند ہو۔ آپ دیکھیں کہ مسواک کرنی بھی آسان ہے، لینی بھی آسان ہے، مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کو پاک کر دیتی ہے، رب کو راضی کر دیتی ہے۔ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا فائدہ کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے، ناراض نہ ہونا، بزرگوں کو چھوڑ کے۔ نوجوانوں بتاؤ کتنے حضرات ہو جو مسواک کرتے ہیں؟ یہ آخری جو افطاری کے لیے وضو ہے اس میں مسواک استعمال کیا کرو۔ وہ جو منہ کی بدبو، وہ معدے کی بدبو ہے جو اللہ کے نزدیک روزے دار کی کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس مسواک سے وہ ختم نہیں ہوتی۔ الطیب، فرمایا مجھے طیب، یہ خوشبو بہت زیادہ پسند۔ ایک جگہ علماء بیٹھے تھے، خوشبوؤں کا ذکر کر رہے تھے، عود ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی آج کل بیمار ہے، مولانا عبد الخالق میاں والی والے، بڑے لائق فائق آدمی تھے، بیچارے فالج ہو گیا کافی عرصہ۔ انہوں نے مجھے بات سنائی کہ جب سب نے خوشبو کا ذکر کیا تو میں نے کہا یار، مٹن کے تکے ہوں، کوئلوں پہ بن رہے ہوں، وہ جو خوشبو ہے نا وہ بھی بڑی اعلیٰ خوشبو ہے۔ تو علماء کہنے لگے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرا بھی ایک ذوق ہے کہ اگر آدمی کے اندر ایمان ہو، یتیم اس کو کہتے ہیں وہ بچہ بچی جس کا والد بلوغت سے پہلے وہ بچہ بالغ فوت ہو گیا، تو جس آدمی کے دل میں ایمان ہے وہ اگر یتیم بچے یا بچی کو دیکھے، ان سے شفقت سے پیش آئے، وہ روحانی ایک جو خوشبو اندر محسوس ہوتی ہے وہ بھی کسی عطر سے کم نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنا ذوق بیان کیا، اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان دنوں تک کئی یتیم بچوں اور بچیاں اور بیواؤں کے ساتھ تعاون کر چکے۔ کئی ایسے ہیں جو رکھتے ہیں
ارادہ رکھتے ہیں کہ تعاون کریں گے. تو بہرحال میں تھوڑا گہرائی میں چلا گیا کہ روحانی طور پہ یتیم بچہ چاہے کسی برادری کا ہو، اس کو محبت سے دیکھو تو اندر ایک خوشبو آتی ہے روحانی طور پہ، ایمان. اور وہ خوشبو کیا ہے؟ میرے آقا نے ایسے فرما، دیکھو انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. ایک استاد تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، اور جب یہ پڑھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے تھے اور ایک صحابی آیا تو استاد لیٹ گئے پورے اس طرح دکھایا. یہ بھی ایک سنت ہے، طریقہ ہے. ایک صحابی نے ایک روایت کی تو کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہونٹ ہلائے تھے، صحابی نے بھی ہلائے، آگے جس نے روایت کی اس نے بھی ہلائے. آج اساتذہ بھی جب بیان کرتے ہیں تو ہلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سبحان. تو میرے آقا کی سنت، فرما آنا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہرحال آپ کو جو پہلی چیز آپ نے بیان کی وہ خوشبو ہے، تو خدا را خوشبو سے محبت رکھا کرو، لگایا کرو. ہاں یہ پرفیوم وغیرہ یہ نہیں، اس پہ الکحل ہوتا ہے، عطر ہے، کستوری ہے، خالص خوشبو ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق. ایک آدمی تھا گجرا والے، وہ عالم نہیں تھا، سنت سمجھ کے خوشبو بڑی لگاتا، اس کے پاس بیٹھتے تو خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے تھے. جب فوت ہوا تو برادری والوں نے کہا خوشبو میں چلا گیا ہے. اتنی خوشبو لگاتا تھا کہ موت کے ٹائم بھی خوشبو آ رہی تھی. بہرحال سنت ہے. تو میرے آقا کی پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو آپ کو بہت زیادہ پسند. دوسرے نمبر پہ ہے المرأۃ الصالحہ، فرمایا نیک بیوی. نیک فرمایا، المرأۃ الجمیلہ نہیں فرمایا، فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اب جو آدمی شادی کرتے وقت سوچے کہ بیوی نیک ہو، چاہے جہیز تھوڑا لے کے آئے، علم والی ہو، حافظہ ہو، قاریہ ہو، یا باعمل ہو، یا قرآن پڑھانے والی ہو، حدیث پڑھانے والی ہو، اس کو ترجیح دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کیا. المرأۃ الصالحہ، فرما نیک بیوی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے، اس کی ہڈی کی طرح ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. فرمایا اس کے ساتھ حکمت عملی سے چلو گے تو بات بنے گی. پشاور میں میرے استاد تھے حاجی امان اللہ رحمہ اللہ تعالی، ان سے میں نے عملیات سیکھا. بڑا میرے ساتھ کسی دور میں مالی تعاون بھی کرتے تھے، بڑے اچھے پٹھان تھے. وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب بیوی نہ سر کا تاج ہے نہ پاؤں کی جوتی ہے، نہ اتنا سر پہ چڑھاؤ لیکن اتنا ذلیل بھی نہ سمجھو. بڑی اچھی بات ہے. پھر فرماتے تھے گھر تو آدمی بکری بھی رکھتا ہے، گائے بھی رکھتا ہے، تو بیوی کو رکھنا نہیں ہے، دل میں رکھو پھر سنت ادا ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کی طرف پوری زندگی احسان کرو نا، ایک دن تمہارے اندر کمی آ جائے تو بیوی کیا کہے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تیرے اندر بھلائی نہیں دیکھی. میرے آقا نے فرمایا تم نے احتیاط کرنی ان کی مزاج اور فطرت. اس لیے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، فرمایا وہ مجھے پسند ہے. اور آپ کی پسند ہماری بھی پسند ہے کہ سنت کو سمجھ کے عورت کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت ایک حد تک
چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان کی، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھے پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں، جو نوجوان بیٹھے ابھی شادی نہیں کی تو کوشش کرو آپ کو بھی ایسے رشتے ملے، دعا کی۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے بیٹے شفاء اللہ کی شادی کرنی تھی تو شفاء اللہ شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا، اب تو ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں، کہ والد صاحب کہنے لگے اگر خوبصورت بیوی اور خوبصورت بیوی چاہیے تو دعائیں شروع کر دے، یہ بھی سنت ہے، دعائیں شروع کر دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں جسے نصیب ہو گئی اسے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ قلب شاکر، دل اللہ کا شکر کرنے والا، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ آپ میں سے بیٹھے ہو جن میں یہ عادت ہے۔ دوسری ولسان ذاکر، زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی، یہ نصیب ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، ماں بہنوں اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، انشاءاللہ اس ذکر کا فائدہ ہو۔ لسان کا رطب من ذکر اللہ، جب دنیا سے جاؤ زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے جو فرمایا جسے ملی تو سب کچھ مل گیا، بدن علی البلاء صابر، بدن مصیبت کے وقت صبر کرنے والا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں بیان کر دوں، کئی بڑے بڑے خطیب بھی بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، انہوں نے صبر کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط روایت ہے۔ اللہ نے اپنے کسی پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں لگائی جس سے لوگ گھن کریں۔ عام انسان کو تو لگ سکتی ہے بیماری، اللہ سب کو محفوظ کرے، لیکن یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے، چاہے کوئی دیوبندی کرے، بریلوی کرے، کوئی اور کرے، اہل حدیث کرے، یاد رکھنا یہ بات کی روایت بالکل اسرائیلی روایت ہے، جو جھوٹی ہوتی ہے نا اسے اسرائیلی روایت کرتے۔ بدن علی البلاء صابر، ایسا بدن نصیب ہو جو مصیبت کے وقت صبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا بڑا اچھا شاگرد بھی تھا، بھائی بھی تھا، ادریس میناری والا، اللہ اس کی قبر کو منور کرے۔ بڑی سخت بیماری تھی، آخری دنوں میں ملنے کے لیے گیا، مسکرا رہا تھا، حالانکہ اندر سے سخت تکلیف تھی پیٹ میں، الحمدللہ 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 کہتے۔ بیماریاں بھی ایک نعمت ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بدن علی البلاء صابر، وہ بدن نصیب ہو جائے کہ مصیبت کے وقت صبر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز ہے، میں نے اس لیے یہ دوسری حدیث شروع کی، زوجۃ لا تبغی خونا، وہ بیوی نصیب ہو جائے جس کی سیرت اعلیٰ ہے۔ میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، لیکن میں ٹائم ضائع نہیں کرتا آپ کا، مقصد کی بات ہوتی ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں بڑے گہرے دوست تھے۔ تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری ایک دفعہ کہنے لگے حضرت شیخ القرآن کو کہ تو بڑا شیخ القرآن بنتا پھرتا ہے، لیکن تیری عزت کا سبب تیری بیگم ہے۔ اب تشریح سننا، دوست آتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی سے کھانے پکا کے بھیجتی ہے، دوست کہہ سکتا ہے نا ایک دوسرے کو، شیخ القرآن تجھے شیخ القرآن تیری بیگم نے بنایا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں بھی ایک نوجوان بیٹھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ خود عالم فاضل نہیں ہے، لیکن بیگم عالمہ فاضلہ ہے، ہزاروں بچیوں کو پڑھا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی بھی شان بلند ہو گئی۔ اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا کرے، مدینہ میں اکٹھا کرے، مکہ میں اکٹھا کرے، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو، سب کہو آمین۔
کتنی پیاری بات سید رحمت اللہ شاہ بخاری نے کی کہ تو شیخ القرآن بنا ہوا بیوی کی وجہ سے ہے۔ اب تشریح سمجھنا، کیونکہ جب حضرت شیخ القرآن کے مہمان آتے تو پوچھتی ہماری روحانی ماں کہاں سے آئے ہیں؟ میاں والی سے۔ تو میاں والی والے حلوہ پسند کرتے، تو اماں جی حلوہ تیار کرتے۔ جب گجرا والے سے جاتے، کہاں سے آئے ہیں مہمان؟ گجرا والے سے، تو سری پائے۔ پٹھانوں سے آتے تو گوشت۔ اس لیے حضرت نے کتنی پیاری بات کی اپنے دوست کو۔ تو اس لیے وہ عورت نصیب ہو جائے جس کی سیرت اعلیٰ، ہر حال میں انسان کے ساتھ چلے۔ یہ نہیں کہ پیسے ہے تو بڑا پیار ہے، غریبی ہے تو پھر نہیں ہے، ہر حال میں ساتھ چلے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوروں کی سردار بنا کے اس عورت کو قیامت کے دن کھڑا کرے، پھر پتہ چلے گا کہ نور کا مقام زیادہ ہے یا بشر کا مقام زیادہ ہے۔ تو میرے آقا کی پسندیدہ چیزیں میں 3 بیان کر رہا تھا، پہلی خوشبو اور دوسری ہے نیک عورت، اور تیسرے نمبر پہ ہے میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی، 2 نوجوان صبح نماز قضا کر رہے تھے۔ سالی آج مسئلہ سنا ہے تو زندگی کی تو ہمارے کئی نمازیں رہتی ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم دعا کرتے رہیں گے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا دلچسپ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن بہت دلچسپی ہوتی ہے، میں کمزور ہوں ہر لحاظ سے، کہ جا کے ملتزم کے ساتھ لگ جاؤ، اور ہر دفعہ میں الحمدللہ اللہ سعادت دیتا ہے۔ بس ہاتھ پڑ جائے پھر مجھے نہیں پتا ہوتا میں جو اللہ سے مانگتا ہوں، تو کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ بس یاد نہیں، یہ بھی مانگا تھا جو اللہ نے دے دیا، یہ بھی مانگا تھا جو اللہ نے دے دیا۔ خدا را جب عمرے اور حج پہ جاؤ انشاءاللہ اللہ آپ کو بار بار لے جائے گا، اس پہ عمل کرنا۔ اس لیے وہاں بھی دعا کرنی، اللہ اولاد دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ کالج میں پڑے گی، یونیورسٹی میں پڑے گی، بال کٹائے گی، منگنی ہوئی تو بس پارک میں جانا شروع کر دے گی، خامد اور بیوی بن جائیں گے منگنی کے ساتھ۔ سب یہ شیطانی عمل ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ تب بنے گی اولاد، بیوی، جب نماز کی پابند ہوگی۔ نماز پابند بیٹا بیٹی نہیں، بیوی نہیں، کبھی نہ سوچنا کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دیکھیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرما میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو میرے آقا کو 3 چیزیں پسند تھیں، خوشبو، نیک بیوی اور نماز کی پابندی۔ اللہ